السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اپنا 12واں کلاس ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں اور آج ہم اسم کو ایک اور اعتبار سے تقسیم کریں گے جو کہ اعراب و بنا کا اعتبار ہے۔ تو دیکھیے، اعراب و بنا کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے اسم معرب اور دوسرا ہے اسم مبنی۔ ابھی اس میں معرب کیا ہے اور اس میں مبنی کیا ہے اس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک بات سے نشین کر لیجئے گا کہ یہ اسم معرب اور اسم مبنی، یعنی یہ معرب اور مبنی اسم کے وہ دو بڑے قسمیں ہیں جن کی وجہ سے علم نحو کے بڑے بڑے کتب بھی دو حصوں پر تقسیم ہوتے ہیں۔ جیسا کہ ہدایت النحو اگر ہم اٹھا کے دیکھیں تو ایک ہے ہدایت النحو معرب والا حصہ اور دوسرا ہے ہدایت النحو مبنی والا حصہ۔ اسی طرح اگر ہم کتاب الکافیہ کو اٹھا کر دیکھیں تو ایک ہے کافیہ مبنی اور دوسرا ہے کافیہ معرب، اسی طرح شرح جامع معرب اور شرح جامع مبنی۔ تو یہاں سے وہ بات شروع ہوتا ہے جو کہ اسم کے بہت بڑے بڑے قسمیں ہیں۔ لیکن اگر میں یہ کہوں کہ اگر ہم لفظ کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کریں، لفظ کو ایک لفظ معرب اور دوسرا لفظ مبنی، تو یہ بھی اچھا ہوگا، اسی لیے کہ جس طرح اسم معرب اور مبنی ہوتا ہے اسی طرح فعل بھی معرب اور مبنی ہوتا ہے۔ حرف تو خیر ایک سائڈ پر رکھ دو، اس لیے کہ حرف تو مبنی ہی مبنی ہے، اس میں تو معرب نہیں ہے، لیکن کم از کم فعل تو معرب اور مبنی آتا ہے۔ لیکن طلبہ کی آسانی کی وجہ سے پہلے اسم کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے، اسم معرب اور اسم مبنی، پھر فعل کو بھی دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے، فعل معرب اور فعل مبنی۔ لیکن آج ہم اسم معرب اور اسم مبنی کے حوالے سے بحث کریں گے۔ ابھی اسم معرب کیا ہے اور اسم مبنی کیا ہے، تو چلتے ہیں اسکرین کی طرف دیکھتے ہیں۔ اسم معرب وہ اسم جو غیر کے ساتھ مرکب ہو اور مبنی الاصل کے ساتھ مشابہ نہ ہو۔ سمپل سی چیز ہے، سمپل سی بحث ہے، اس میں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسم معرب وہ اسم ہے جو کسی دوسری اسم یا دوسرے فعل کے ساتھ مرکب ہو، یعنی ترکیب میں واقع ہو، اور مبنی الاصل کے ساتھ مشابہ نہ ہو۔ ابھی آپ سوچیں گے کہ یہ مبنی الاصل کیا ہے اور کہاں سے آ گیا، تو اس کے لیے ہم تھوڑی سی روشنی مبنی پر ڈالتے ہیں تاکہ آپ کو اسم معرب کی تعریف سمجھ میں آ جائے۔ مبنی کیا ہے؟ مبنی وہ اسم جو غیر کے ساتھ مرکب ہو اور مبنی الاصل کے ساتھ مشابہ ہو۔ یہ تو خیر مبنی فرع ہے، لیکن مبنی وہ اسم جس کا آخر اختلاف عوامل کے ساتھ مختلف نہیں ہوتا۔ پھر مبنی کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے مبنی الاصل اور دوسرا ہے مبنی الفرع۔ مبنی الاصل تین چیزیں ہیں: فعل ماضی، امر حاضر اور تمام حروف۔ ابھی اگر ایک اسم ایسا ہو جو نہ فعل ماضی ہو، نہ امر حاضر ہو اور نہ حرف ہو، اور نہ فعل ماضی، امر حاضر اور حرف کے ساتھ مشابہ ہو اور ترکیب میں واقع ہو، اس کو ہم اسم معرب کہلائیں گے۔ ابھی بات سمجھ میں آ گئی تھوڑی تھوڑی؟ دیکھیے، اگر ایک اسم ایسا ہو جو فعل ماضی کے ساتھ یا امر حاضر کے ساتھ یا حرف کے ساتھ مشابہ نہ ہو، یا فعل ماضی نہ ہو، حرف نہ ہو، امر حاضر نہ ہو، تو اس کو ہم معرب کہلائیں گے، اسم معرب کہلائیں گے۔ ابھی اسم معرب کا حکم یہ ہے کہ اس کا آخر عوامل کے مختلف ہونے سے بدلتا رہتا ہے، یعنی جب عامل مختلف ہو جائے تو اس کا آخر بھی مختلف ہوتا رہے گا۔ ابھی عامل کیا ہے؟ عامل وہ چیز ہے جو اسم معرب یا اسم مبنی پر داخل ہوتا ہے اور اس میں عمل کرتا ہے، جیسا کہ جاء زید۔ ابھی جاء ایک فعل ہے اور زید ایک اسم ہے۔ اگر آپ زید کے آخر میں تنوین دو ضموں کو دیکھیں تو آپ سوچ لے کہ یہ دو ضم میں زید کو کس نے دیا؟ ہاں بالکل، یہ اس جاء نے دیا۔ یہ جاء جو لفظ ہے اس نے زیدن کو دو ضمہ دیا آخر میں۔ ابھی یہ جاء جو زیدن میں عمل کر رہا ہے یہ عامل ہے۔ اسی طرح رأیت زیدن، رأیت نے زید کو دو فتح دیے،
اسی طرح مررت بزید، یہ زید کے اول میں جو با حرف جر ہے اس نے آخر کو جر دیا ہے، یہ با عامل ہے۔ ابھی اگر عامل مختلف ہو اور اس سے اسم کے آخر میں اعراب بھی مختلف آ جائے تو اس کو ہم اسم معرب کہلائیں گے، جیسا کہ جاء زید، رأیت زیدن، مررت بزید۔ تو دیکھیے پہلی مثال میں جاء آ گیا عامل، پھر رأیت ہو گیا، پھر با حرف جر ہو گیا۔ دیکھیے عامل مختلف ہو گیا نا، اس عامل کے اختلاف کی وجہ سے اگر آپ زیدن کے اعراب کو دیکھیں تو زید کا اعراب بھی مختلف ہوتا رہا، جیسا کہ جاء زیدن تنوین دو ضموں کی صورت میں آ گیا، پھر رأیت زیدن دو فتحوں کی صورت میں آ گیا، پھر مررت بزیدن دو کسروں کی صورت میں آ گیا۔ تو یہ زید ہمارے ساتھ یہ اسم معرب ہے، اور اسم مبنی اس کو ہم انشاءاللہ بعد میں ڈسکس کریں گے، لیکن اسم مبنی وہ ہے جس کا آخر عوامل کے مختلف ہونے سے بدلتا نہیں ہوتا، یعنی جب اگر اس پر مختلف عوامل بھی داخل ہو جائے تو اس کا آخر ایک ہی حالت میں برقرار رہے گا، جیسا جاء ہؤلاء، رأیت ہؤلاء، مررت بہؤلاء۔ تو اب دیکھ لیجئے گا ساری مثالوں میں یعنی تینوں حالات میں ہؤلاء کے آخر میں کسرہ ہی ہے، جاء ہؤلاء، رأیت ہؤلاء اور مررت بہؤلاء۔ تو یہ اسم مبنی ہے، اس کو ہم تفصیل سے بعد میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے جب ہم مبنی کے بحث کو شروع کریں۔ ابھی آتے ہیں اسم معرب کی طرف۔ تو اسم معرب کی تعریف تو آپ نے سنی، انشاءاللہ آپ کو ابھی سمجھ میں آ گیا ہوگا بات۔ پھر اسم معرب کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے منصرف اور دوسرا ہے غیر منصرف۔ ابھی منصرف کیا ہے اور غیر منصرف کیا ہے۔ جب کوئی استاد منصرف اور غیر منصرف کے بات کی شروع کرے تو طلبہ ڈر جاتے ہیں کہ ہوئی مولانا صاحب تو چلا گیا منصرف اور غیر منصرف کے اندر، ابھی جان تو نہیں چھوٹے گی۔ نہیں بھائی، یہ اتنا بھی مشکل چیز نہیں ہے، یہ بالکل آسان سی چیز ہے، منصرف کیا ہے اور غیر منصرف کیا ہے۔ ہم انشاءاللہ آسان اور سلیس انداز میں اس کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن آئندہ کلاس میں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آج آپ کے لیے بہت اچھی لگی ہوگی، انشاءاللہ یوزفل اور ہیلپ فل رہے گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کر دیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجئے گا۔ آئندہ کلاس کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔